سب سے پہلے ذرا افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے. کل رات کو آدھی رات کو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پاکستان نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا ہے. پاکستان نے سرحد پار دہشت گردی کے جو مراکز ہیں، جو ان کے ٹریننگ گراؤنڈز ہیں یا پھر ان کا جو دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے، اسے نشانہ بنایا ہے اور مشرقی علاقوں کے اندر جو ہے وہ بڑا انٹیلیجنس بیس فضائی آپریشن کیا گیا اور شدت پسندوں کے 7 اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں طالبان کمانڈر اختر محمد سمیت متعدد دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. ذرائع کے مطابق صوبہ پکتیا کے ضلع برمل میں جیٹ طیاروں نے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پہ درست نشانہ لگایا، جہاں زوردار دھماکوں کی آوازیں دور دور تک سنائی دی گئیں. کارروائی کے دوران شدت پسندوں کے استعمال میں آنے والی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہے. افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق پکتیا کے بعد ننگرہار کے ضلع خوگیانی میں بھی فضائی کارروائی کی گئی ہے، جہاں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مبینہ تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے. افغانستان کے مرغہ علاقے میں واقع بنوسی مدرسہ میں دھماکے سے 10 سے زائد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. یہ علاقہ کمانڈر اختر محمد مرکز سے منسلک ہے. ننگرہار جلال آباد کے ضلع کامی میں بھی 2 اہداف جیٹ طیاروں سے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنائے گئے ہیں. افغانستان کے صوبہ پکتیا کے علاقے برمل میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر دھماکوں کے نتیجے میں کئی دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے اور ذرائع کے مطابق طالبان کمانڈر اختر محمد پکتیا میں مارا جا چکا ہے. افغانستان کے علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے، جس میں دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر بھی تباہ کیا گیا ہے. وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان کے مطابق جنگی طیاروں نے دہشت گردی کے جوابی اقدام کے طور پر پاکستان افغانستان سرحدی علاقے میں خارجی دہشت گردوں، فتنۃ الخارج اور ان سے منسلک گروہوں سے وابستہ 7 دہشت گرد کیمپوں اور ٹھکانوں کو انٹیلیجنس بنیادوں پر نہایت درستگی اور احتیاط کے ساتھ نشانہ بنایا ہے اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا ہے. وزارت اطلاعات و نشریات سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں اس نے کہا ہے کہ جی پاکستان عبوری افغان حکومت سے توقع اور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف خارجیوں اور دہشت گردوں کے استعمال سے روکے، کیونکہ پاکستان کے عوام کی سلامتی اور تحفظ سب سے مقدم ہے. پاکستان بین الاقوامی برادری سے بھی توقع رکھتا ہے کہ وہ مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتے ہوئے طالبان حکومت کو دوحہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں پاکستان میں حالیہ خودکش دھماکوں کے بعد، جن میں اسلام آباد میں ایک امام بارگاہ پر حملہ، باجوڑ اور بنوں میں ایک واقعہ اور ماہ مقدس سے رمضان کے دوران بنوں میں پیش آنے والا ایک اور واقعہ بھی شامل ہے. پاکستان کے پاس اس بات کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ یہ دہشت گردی کے اقدامات خارجی عناصر نے اپنی افغانستان میں موجود قیادت اور ہینڈلرز کی حمایت پر انجام دیے ہیں. ان حملوں کی ذمہ داری افغانستان میں موجود پاکستان طالبان، فتنۃ الخارج اور اس سے منسلک گروہوں نیز اسلامک اسٹیٹ خراسان صوبے نے بھی قبول کی ہے. اب اس ساری چیز کے بعد ہم لوگ جو بیسکلی افغان میڈیا آؤٹلیٹس تھے یا ان کے جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں، ہم ان کو مانیٹر کر رہے تھے. وہ بیسکلی ایک امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایوری ٹائم دے ڈو دس کہ جناب پاکستان کی جانب سے یہ جو حملے ہوئے ہیں اس کے اندر جناب جو ہے وہ معصوم شہری جو ہے وہ مارے گئے. مطلب ان کو بار بار وہ یہ امپریشن دیتے ہیں کہ تو بڑے معصوم تھے اور ایسا جو ہے وہ کچھ ہوا نہیں. جبکہ پاکستان جب بھی یہ آپریشن کرتا ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن کرتا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، پاکستان جو ہے وہ بلا وجہ آ کے صرف ایسی بمباری نہیں کرتا. اور انف از انف، مطلب یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو 2025 کے آغاز میں تھا. یہ وہ پاکستان ہے جس نے اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو ایک جنگ میں ہرایا ہے. اور دہشت گردی کے اس کے بعد جو واقعات ہونا شروع ہوئے ہیں، بنوں میں جس طرح بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اس سے پہلے اسلام آباد کے جو قریب ایک امام بارگاہ ہے اسے نشانہ بنایا گیا. سب کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے جا کے ملتے ہیں. اب اس ساری چیز کے اندر ایک اور بھی چیز جو بڑی خطرناک ہے، ہم نے مختلف ان کے جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس افغانستان سے جو منسلک ہیں وہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے مراکز جو ہیں ان کو، یعنی کہ تجارتی مراکز جو ہیں یا شاپنگ سینٹرز جو ہیں، ان کی تصویریں جو ہے وہ لگا کے جو ہے وہ امپریشن دے رہے ہیں کہ اچھا جی اب ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے، ان کو ٹارگٹ کریں گے. اب یہ جب بات کرتے ہیں، یہ اتنے بیوقوف ہیں، آپ صرف اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے تو دہشت گردی کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے ٹارگٹ کرنے کا. نہ ان کے پاس کوئی ڈرون سسٹمز ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایئر فورس موجود ہے، نہ ان کے پاس کوئی پراپر کوئی پیدل فوج ہے جو آ کے پاکستان کے اوپر حملہ کر سکے. صرف ایک طریقہ کار ان کے پاس موجود ہے اور وہ ہے دہشت گردی کا. یہی اسی لیے پاکستان بار بار یہی بات کرتا ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد پالتے بھی ہیں، یہ دہشت گردوں کو وہاں پہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں صرف اور صرف اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، کیونکہ آبویسلی ان کی پوری جو ملیشیاز وہاں کے اوپر موجود ہیں وہ ہمیشہ سے مشہور رہے ہیں کہ کرائے کے قاتل ہیں. ان کو جو 2-4 پیسے زیادہ دے یہ ان کے لیے جو ہے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی بالکل وہی والی اسٹیٹ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں. اور کون ہے وہ جو ظاہری بات ہے ان کو کنٹرول کر رہا ہے؟ بھارت سے ساری فنڈنگ آتی ہے، بھارت سے ہر قسم کی لاجسٹک سپورٹ، ایمونیشن کی سپورٹ، اسلحہ، گولہ بارود، سب کچھ جو ہے وہ وہاں سے ان کو پرووائڈ بھی ہوتا ہے. کچھ ان کے پاس خود بھی ہے، ظاہری بات ہے امریکنز کا جو چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال یہ لوگ کرتے ہیں. اور پاکستان بار بار اپنا کیس یہی بلڈ کرتا ہے کہ جناب یہاں سے جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بیچ میں ظاہری بات ہے جو دیگر اسلامی ممالک ہیں مشرق وسطیٰ سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کی میڈیشن کی وجہ سے بھی پاکستان نے اپنا رسپانس جو ہے وہ کافی حد تک کنٹینڈ رکھا ہے ابھی تک.
لیکن اب انف از انف, کیونکہ یہ چیز ختم نہیں ہو رہی, اور اسی وجہ سے پاکستان نے جو ہے وہ افغانستان کے اندر یہ کاروائی کی ہے اور بتا دیا ہے افغانستان کو کہ اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا. اس سے پہلے جو ایس او پیز بنائے بھی گئے تھے, جو جس قسم کا کوئی معاہدہ کیا بھی گیا تھا, اس کے اوپر چونکہ عمل نہیں ہو رہا, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ سے جو ہے وہ دہشت گردی کے اس طرح کے جو ہے وہ حملے ہوتے رہیں اور پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے اور برداشت کرتا رہے. یہ سلسلہ اس طرح نہیں چل سکتا. اور obviously ان کی جانب سے صرف اور صرف یہی کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی کا بیڑا غرق کیا جائے, یہاں پہ امن و امان کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا جائے, اور پاکستان نے اسی لیے اتنا اسٹرانگ رسپانس جو ہے وہ افغانستان کو دیا ہے. دوسری جانب جہاں پہ افغانستان کے اندر یہ کاروائی ہوئی ہے, وہیں پہ بھارت کے لیے ایک اور پریشان کن خبر جناب, ان کا ایک اور لڑاکا طیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے. تیجس لڑاکا طیارہ ہے جو ایک تربیتی پرواز کے اوپر تھا, وہ گر کر تباہ ہوا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت جو ہے وہ ایک اور تیجس لڑاکا طیارے سے محروم ہو گیا. یہ تیجس طیارہ جو ہے وہ تربیتی پرواز کے دوران ایئر بیس میں گر کر تباہ ہوا ہے. پائلٹ جو ہے اس نے ایجیکٹ کر لیا تھا, اس لیے وہ بچ گیا ہے. اور حادثے کے بعد بھارتی ایئر فورس نے تمام تیجس طیاروں کا دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. انڈین ایئر فورس کے پاس 32 تیجس MK-1 طیارے موجود ہیں, اور بھارتی میڈیا کے مطابق 2 سال کے دوران یہ تیسرا تیجس طیارہ ہے جو گر کر تباہ ہوا ہے. پہلا تیجس طیارہ 2024 میں بھارتی ریاست راجستھان میں گر کر تباہ ہوا تھا. دوسرا طیارہ جو ہے گزشتہ سال دبئی ایئر شو میں زبیبوس ہوا تھا. اور تیجس مارک 1A لڑاکا طیارے کی لاگت جو ہے وہ 550 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے. اس طیارے میں مقامی سطح پر تیار کیا گیا ریڈار سسٹم جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے. یہ طیارہ ہلکا ہے اور اس کی انجن پاور بہتر ہے. یہ ایک کثیر المقاصد لڑاکا طیارہ ہے. تو اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا راجستھان کے اندر جب یہ طیارہ گرا تھا, تو وہاں پہ آلریڈی اس وقت ان کی ایکسرسائزز جاری تھی, اسی دوران ان کا لڑاکا طیارہ گر گیا تھا. اور وہ جو دبئی ایئر شو ہوا تھا وہ تو بہت ہی امبیرسنگ تھا, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ شائقین جو ہے وہ آئے ہوئے تھے اس ایئر شو کو دیکھنے کے لیے. اور وہاں پہ ظاہری بات ہے ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے سب سے بہترین جو لڑاکا طیارے تھے ان کا ڈسپلے کر رہا تھا. پاکستان بھی اس میں شامل تھا, لیکن انڈیا کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی کہ ہزاروں شائقین کے سامنے جو ہے ان کا طیارہ سامنے گر کر تباہ ہو گیا تھا. اب یہ ایک اور لڑاکا طیارہ جو ہے وہ بھی گر کر تباہ ہو گیا ہے. تو پاکستان کے ساتھ جب سے انہوں نے متھا لڑایا ہے ان کی قسمت ہی پھوٹ گئی ہے کہ آئے دن جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو آج کا دن جو ہے وہ ظاہری بات ہے یہ جو پائلٹ ہے وہ کم از کم اس میں بچ گیا, لیکن اوبیسلی 550 کروڑ روپے کا جو ہے وہ بھارت کو یہ نقصان ہوا ہے اس لڑاکا طیارے کے گرنے کی وجہ سے. سیاست کے میدان کا جو ہے وہ اب کچھ رخ کرتے ہیں, اور ملکی اور صوبائی سیاسی صورتحال کے اوپر جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت مرکز نگاہ بنی ہوئی ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت سی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. ان کی قیادت کا مرکزی قیادت کا ایک اہم غیر رسمی اجلاس ہفتے کی شب بلاول ہاؤس میں منعقد ہوا ہے, جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری بھی شریک ہوئے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں محسن نقوی, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور چند اہم صوبائی وزراء نے بھی شرکت کی. اجلاس میں صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال, وفاق اور سندھ حکومت میں ورکنگ ریلیشن شپ, ترقیاتی منصوبوں, پیپلز پارٹی کے صوبے کی سطح پر مختلف جماعتوں سے تعلقات, حالیہ واقعات سمیت تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا. اجلاس سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہفتے کو بلاول ہاؤس میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی. اس ملاقات میں ملک میں امن و امان اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. اس کے بعد انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈان نے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ شائع کی, بلکہ ڈان اخبار جو ہے اس وقت میرے پاس یہاں پہ موجود ہے, اور اس خبر کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ ڈسکشنز شروع ہو گئی ہیں. یہ ایکچولی یہ وہ خبر ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. زرداریز آؤٹ برسٹ اگینسٹ عمران ریزز کوشچنز. یہ اب میں اس کا ترجمہ کر کے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس خبر میں ہے کیا. اس میں جناب لکھا ہوا جی, صدر آصف علی زرداری کا حالیہ دورہ جنوبی پنجاب اور عمران خان کے خلاف ان کا سخت بیان سیاسی حلقوں میں حیرت کا باعث بنا ہے. بعض مبصرین اس دورے کو حکمران جماعت نون لیگ کے لیے خفگی کا پیغام قرار دے رہے ہیں, جبکہ دیگر اسے قبل از وقت عام انتخابات کی تیاری سے تعبیر کر رہے ہیں. میڈیا رپورٹس میں عمران خان کی ممکنہ رہائی کی قیاس آرائیوں کے تناظر میں صدر زرداری کے جارحانہ لہجے کو اس اقدام کی راہ روکنے کی کوشش بھی سمجھا جا رہا ہے. اگرچہ صدر مملکت کو بطور سربراہ ریاست غیر سیاسی رہنا چاہیے, مگر زرداری اکثر اس کے برعکس کردار ادا کرتے رہے ہیں. سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ سرگرمیاں محض سربراہ ریاست کی معمول کی مصروفیات نہیں بلکہ اس کے پس منظر میں کچھ مقاصد کار فرما ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی نے کہا کہ یہ بیانات اس وقت اہمیت رکھتے ہیں جب میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی بانی یعنی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جلد رہائی کے لیے کوئی ڈیل طے پا رہی ہے. اب یہ بات ہم آپ کو کئی ویلاگز میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کچھ ہے جو ہو رہا ہے, کوئی تبدیلی ہے, کسی قسم کی کوئی رنگ کے اندر جو ہے وہ تبدیلی مجھے محسوس ہو رہی ہے. اب وہ ڈیل ہو چکی ہے, نہیں ہو رہی,
کیا معاملات طے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن لگ رہا ہے کہ اس کے خدشات جو ہیں اس خبر کے مطابق وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی محسوس کر رہی ہے۔ اس میں جی وہ جو رہنما جنہوں نے نام اپنا نہیں ظاہر کیا، ان کا کہنا تھا کہ قبل از وقت عام انتخابات کا امکان بھی موجود ہے اور زرداری شاید آئندہ حکومت میں اپنے بیٹے بلاول بھٹو کے لیے کسی اہم منصب کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ بعض سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ انتخابات رواں سال کے آخر یا آئندہ سال کے اوائل میں ہو سکتے ہیں اور زرداری پنجاب میں پی ایم ایل این کے مضبوط گڑھ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زرداری کے قریبی ذریعے نے کہا کہ سیاست ان کی شخصیت سے جدا نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ بیک وقت صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں۔ ان کے مطابق دورہ پنجاب کے پیچھے کوئی خاص ایجنڈا نہیں تھا بلکہ وہ صرف صوبے میں پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے اندر ہی جو ہے اس سلسلے میں مختلف رائے جو ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن obviously صدر زرداری نے جو بڑی ایک دھویں دار قسم کی تقریریں کی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ریومر مل یا افواہوں کا بازار جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گرم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب کا ایک بیان جو ہے جو انہوں نے تقریب میں دیا ہے وہ بھی موضوع بحث سوشل میڈیا کے اوپر بنا ہوا ہے، جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی سخت لینگویج کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا جی ایک بھگوڑا جو سرٹیفائیڈ چور تھا جب وہ انگلینڈ سے آ رہا تھا تو عدالت خود اس کے لیے ایئرپورٹ پہنچی، اب عدالتیں بھی اڈیالہ جیل میں قید ہو کر رہ گئی ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما جو ہیں وہ یا کارکن یا سپورٹرز جو ہیں میں کہہ سکتا ہوں وہ اس وقت سہیل آفریدی کو بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ کو اس قسم کی لینگویج جو ہے وہ نہیں یوز کرنی چاہیے تھی۔ اس کے اوپر ایکچولی فواد چودھری صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ کو شاید ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، لیکن جب وفاقی حکومت منتخب وزیر اعلیٰ کو منشیات فروش کہے تو پھر وہ آگے سے پھول تو نہیں دے گا۔ دونوں اطراف سے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہے جو بدقسمتی سے نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز محمود خان نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرویز خٹک صاحب سے اعلان لا تعلقی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ان کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آزاد حیثیت میں جہاں بھی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ آج آپ میری طرف سے یہ وضاحت جاری کر دیں کہ پرویز خٹک کا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب پرویز خٹک صاحب جو ہے یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایکچولی یہ گروپ بنایا تھا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، اور ان کو جب یہ ذمہ داری ملی تھی تو اس کے بعد ان سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید 2024 کے الیکشن میں یہ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں بہت بڑا ڈینٹ ماریں گے، لیکن الٹیمیٹلی ان کی پارٹی جو ہے وہ تقریباً ناکامی ہوئی، ان کو کوئی بہت زیادہ سکسیس نہیں ملی، جس کے بعد پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ خاموشی سے چپ کر کے سائڈ پہ ہو گئے تھے۔ اب انہی کی جماعت سے محمود خان جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی اس جماعت میں شامل ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا جی پرویز خٹک کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرویز خٹک صاحب آلریڈی مرکزی حکومت کے کافی قریب آ چکے ہیں، بلکہ ایک قسم کا ان کا حصہ ہیں اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے آج ایک سٹوری دی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جی عمران خان کے اہل خانہ اور پارٹی کے لیے ان کی صحت سے متعلق سہولیات فراہم کرنے کا حالیہ عمل کے دوران متعلقہ وزیر کو طاقت کے مرکز کے ایک انتہائی بااثر شخص نے خبردار کیا کہ کسی بھی قسم کی رعایت دینے کے باوجود یہ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ اب وہ وزیر کون ہے یہ انہوں نے نام نہیں دیا کہ کن کو ایک بااثر طاقتور شخصیت نے یہ بات کی کہ جی آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں یہ آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ ایک ذریعے کے مطابق اس بااثر شخص نے وزیر کو بتایا کہ چاہے آپ انہیں سب کچھ بھی دے دیں پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر نے اس کے باوجود شفافیت اور تعاون کے ذریعے اعتماد قائم کرنے اور سیاسی تصادم کم کرنے کی امید میں اقدامات جاری رکھے، مگر توقع کے مطابق نتائج سامنے نہیں آئے۔ خان کے اہل خانہ کا رد عمل نہ صرف وفاقی وزیر کے لیے باعث شرمندگی رہا بلکہ ان پی ٹی آئی رہنماؤں کے لیے بھی جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے اہل خانہ کے لیے صحت سے متعلق سہولت کاری کے پردے کے پیچھے اقدامات میں شامل تھے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ بات محسن نقوی صاحب کے بارے میں ہو رہی ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے اور ڈاکٹرز کے ارینجمنٹس کے حوالے سے انہوں نے خود ایکچولی پوری ایک پریس کانفرنس کی تھی، وہ کافی ایکٹیو تھے۔ اب نام میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں لیا ہوا، لیکن خبر سے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کا ذکر ہوا ہے۔ آگے خبر میں لکھتے ہیں جی وزیر پی ٹی آئی رہنماؤں اور اہل خانہ کے نمائندوں کے ساتھ خاموش مذاکرات میں مصروف تھے تاکہ خان کی طبی دیکھ بھال اور قابل اعتماد ڈاکٹروں تک رسائی کے معاملات حل کیے جا سکیں۔ اس اقدام کا مقصد کشیدگی کم کرنا اور صحت کے معاملے کو وسیع سیاسی تصادم میں تبدیل ہونے سے روکنا تھا۔ تاہم سہولیت فراہم کیے جانے کے کچھ دیر بعد ہی خان کے اہل خانہ نے طبی انتظامات پر عوامی طور پر سوال اٹھائے اور اپنے مطالبات جاری رکھے، جس سے حکومتی حلقوں میں الجھن اور مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ یہ انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ یہ سٹوری دی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پنجاب میں لگژری جہاز کے بعد بیوروکریسی کے لیے لگژری گاڑیاں اور لامحدود پیٹرول دینے سے خزانے پر کتنا بوجھ ہوگا۔ نئی ٹرانسپورٹ پالیسی کے تحت صوبائی خزانے پر سالانہ تقریباً 1 ارب 40 کروڑ روپے خرچ ہونے کا امکان ہے۔ پنجاب میں 10 کمشنرز اور 41 ڈپٹی کمشنرز فیلڈ افسران کی بڑی تعداد پالیسی سے مستفید ہوں گے۔ آر پی اوز ڈی پی اوز سمیت فیلڈ کمانڈرز کے ٹرانسپورٹ اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی کے لیے کم از کم 1400 لیٹر فی ماہ اضافی پیٹرول، فی عہدہ تقریباً 4.5 لاکھ روپے ماہانہ اضافہ ہوگا۔ سیکرٹری اور آئی جی صرف مقررہ کوٹے سے 7 لاکھ روپے سے زائد ماہانہ اضافی خرچ ہوں گے۔ ان کے ساتھ پروٹوکول اور دیگر گاڑیوں کے اخراجات الگ ہوں گے۔ اسپیشل سیکرٹری سمیت سول اور پولیس افسران کی گاڑیاں بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گی۔ تو یہ نئی پالیسی کے مطابق نیا بوجھ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ایئر وائی نیوز کے پروگرام میں شیرفضل مروت صاحب نے جناب دوبارہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ گولہ باری کی ہے، لفظی گولہ باری کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے علیمہ خان سے اچھے تعلقات ہیں. مریم نواز نے ان کے بیٹوں کی رہائی میں کلیدی کردار ادا کیا. عمران خان کی ہمشیرہ ان سے ملاقات کے لیے مری بھی گئی تھیں. اب یہ بہت بڑا الزام ہے جو عمران خان کی بہن کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جی علیمہ خان کی ملاقات ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ سے. یہ شیخ مروت صاحب جو ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مزید آگے کہتے ہیں جی علیمہ خان کے بیٹوں کے ٹرائل سول عدالت نے کیے. پنجاب حکومت نے ان کی ضمانت کے خلاف کوئی درخواست نہیں دی. ان کے بیٹے جیل میں تھے تو کھانے اور دیگر سہولیات میسر تھیں. یہ سب کچھ کروانے میں پی ٹی آئی کے ایک عہدیدار کا بڑا ہاتھ ہے. علیمہ خان وقتاً فوقتاً مجھے شرف بخشتی رہتی ہیں. وہ 11 اپریل 2024 کو گروپ بنا رہی تھی جب انہوں نے ہوٹل میں ایک وکیل کو بھی بلایا تھا. عمران خان کی ہمشیرہ نے وکیل کو بلا کر کہا کہ کاغذات بناؤ, چیئرمین شپ لینی ہے. وکیل بیرسٹر گوہر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی فیصلہ کریں گے. علیمہ خان کے پاس جتنی دولت ہے عمران خان ان کا عشر اشیر نہیں ہے. ان کی پنجاب سمیت گلگت بلتستان میں بھی پراپرٹیاں ہیں. علیمہ خان نے نمل یونیورسٹی کی بینڈ بجائی ہے. عمران خان نے نمل یونیورسٹی کی ڈونیشن کا چارج علیمہ خان کو دیا. وہ ڈونیشن کیا پیسوں کے ساتھ زہر بھی کھا لیں گی. میں چیلنج کرتا ہوں مجھ پر کیس کریں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اب انہوں نے ایک بہت بڑا الزام یہ لگایا کہ جناب علیمہ خان بیرسٹر گوہر سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ لینا چاہتی تھی, لیکن بیرسٹر گوہر نے اس کے بعد شام کو یہ بیان وضاحت جو ہے انہوں نے جاری کی. انہوں نے کہا جی ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. علیمہ خان صاحب نے کبھی مجھ سے جو ہے وہ چیئرمین شپ لینے کی کوشش نہیں کی اور یہ باتیں جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں. انہوں نے شیخ مروت صاحب کے الزامات کو جو ہے وہ ٹوٹلی رد کر دیا ہے. لیکن صرف وہ نہیں ہے شیخ مروت صاحب جو علیمہ خان صاحب کے صاحبہ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. ایون شاندانہ گلزار صاحبہ کے حوالے سے جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی علیمہ خان کے انٹرویو جو انہوں نے بھی ہارڈلی 2 دن پہلے دیا تھا انڈیپینڈنٹ اردو کو, اس کے اوپر شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما انہوں نے بھی بڑا سخت رد عمل دیا ہے. انہوں نے جیو یہ رپورٹ کر رہا ہے جی شاندانہ گلزار نے واٹس ایپ گروپ میں بغیر نام لیے کہا کہ ایسے بیانات دیکھ رہے ہیں جن کا سبب صدمہ, بڑھاپا اور شدید ذہنی دباؤ ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان خواتین کو اس عمر میں گھر پر پوتے پوتیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. پارٹی کو 8 فروری پر توجہ دینے کا کہا گیا اور اسی دن ان کی بسنت کی ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے. اب بسنت کی ویڈیو جو ہے وہ تو بیسیکلی علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کی آئی تھی, جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر لوگوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا تھا علیمہ خان صاحبہ کو کہ جی باقی پوری قوم کو جو ہے آپ نے احتجاج کے اوپر لگایا ہوا ہے, بیٹے آپ کے بیٹھ کے پتنگ بازی کر رہے تھے. تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ باقیوں کے بچوں کو آپ کہتے ہیں سڑکوں پہ نکلو, رستے بند کر دو, دھرنا دو, جلسے کرو, جلوس نکالو, اور خود آپ کے بچے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے تھے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے جو بڑی اس وقت موضوع بحث بنی ہوئی ہے وہ ہے جناب الجزیرہ. الجزیرہ انگلش کی جانب سے جو ہے وہ بیسکلی ایک ٹویٹ کی گئی ہے, آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر بیسکلی جو واقعہ پیش آیا تھا بنو میں اس کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر جو ورڈنگ استعمال کی ہے الجزیرہ نے اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے. انہوں نے اس ٹویٹ میں لکھا 2 soldiers have been killed during a military operation when a fighter, اب یہ جو لفظ ہے نا فائٹر, اس میں انہوں نے کہا جی when a fighter driving an explosive laden motorcycle rammed a security convoy vehicle in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa province according to the army. اب جو تنقید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دہشت گرد کو ایک جنگجو یا فائٹر کس طرح کہہ سکتے ہیں. وہ ایک دہشت گرد ہے جس کا تعلق ٹی ٹی پی سے بتایا جاتا ہے, آپ اسے ایک فائٹر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فائٹر جو ہوتا ہے وہ تو مطلب وہ آپ دہشت گرد نہیں ہوتا. فائٹر جو ہوتا ہے وہ تو آزادی کے لیے جو ہے وہ فائٹ کر رہا ہوتا ہے, سب کچھ ہے. تو اس کے اوپر پاکستان سے جو جڑے کئی اکاؤنٹس ہیں انہوں نے جو ہے وہ الجزیرہ کے اوپر سخت تنقید کی ہے کہ یہ جو الفاظ تھے اس کا کیا مطلب تھا کہ جی آپ اگلے کو جو ہے صرف فائٹر, آپ کہیں دہشت گرد تھا, وہ ٹیررسٹ تھا, آپ کو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے. تو بہت سے سینئر کورسپونڈنٹ جو فارن افیئرس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں, سینئر جرنلسٹ جو ہیں, انہوں نے الجزیرہ کے اوپر اس بات کے اوپر بڑی سخت تنقید کی ہے کہ یہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ آپ کا غلط تھا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.